گلگت بلتستان کے حوالے سے ہوئی، وہ بھی اس میٹنگ کا بھی پس منظر ذرا جان لیں کہ اس میٹنگ میں بھی پرائم منسٹر شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ پھر میٹنگ ہوئی اور آرمی چیف کو لینا پڑی میٹنگ۔ اب اپوزیشن جو ہے اس کا بنیادی طور پہ یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو سپیکر کو کہا انہوں نے کہ سپیکر اب یہ لیں، تو سپیکر کا کیا رول ہے؟ الیکشن تو کرانے ہیں الیکشن کمیشن نے، تو وہ کروائیں، ہم حکومت کے ساتھ اس پہ نہیں کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بنیاد جو ہے اس چیز کی ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے اس کا ایک پس منظر سمجھ لیں کہ جب ڈوگرا راج سے چھٹکارا ہوا تو وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے، انہوں نے الحاق کر لیا پاکستان کے ساتھ۔ اس وقت اس کو کشمیر کے ساتھ نتھی کر دیا گیا، حالانکہ ایکچولی وہ کشمیر کے ساتھ اس طرح سے نہیں، کشمیر ایک متنازع علاقہ تھا، گلگت بلتستان متنازع علاقہ نہیں تھا۔ اب اس کے بعد یہ معاملہ کہ وہاں پہ آپ دیکھیں 1975 تک تو انگریز کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہی وہاں پہ نافذ رہا۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ وہاں کے عوام کو بھی حقوق ملنے چاہیے، انہیں آپ صوبہ ڈکلیئر کریں، انہیں بنیادی حقوق جو ہیں وہ سب پورے ملک کی طرح دیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس سارے کے لیے آئین میں ترمیم ہونی چاہیے، نیا صوبہ بننا چاہیے۔ اب یہ سارے جو اتنے معاملات ہیں نا، اس پہ اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ ہمارے بغیر حکومت کر نہیں سکتی، اور حکومت کو بھی پتا ہے کہ ان کے بغیر ہوگا نہیں۔ اب ہمارے سیاستدان پھر بڑی باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ جناب میٹنگ کیوں ہوئی، میٹنگ کس نے لی، میٹنگ چیئر کس نے کی۔ تو اللہ کے بندو، جب تم آپ خود سپیس دیں گے، جب آپ خود آپس میں بیٹھ کے معاملہ حل نہیں کریں گے تو پھر کسی نہ کسی نے تو کرنا ہے، کیونکہ ملک کے معاملات، سالمیت کے معاملات اور ریاست کو چلانے کے معاملات اس طرح سے چھوڑے تو نہیں جا سکتے۔ اس لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے ایشوز ضرور ہوتے ہیں جن پہ نہ حکومت کو سیاست کرنی چاہیے نہ اپوزیشن کو سیاست کرنی چاہیے، بلکہ دونوں کو ملکی مفاد میں، ریاستی مفاد میں ایک ہو کے کام کرنا چاہیے۔ ہلالی صاحب، جیسے آپ نے کچھ دن پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فیٹف کا ذکر کیا تھا کہ اس میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ وہ بھی ملکی ظاہر ضرورت تھی ایک کہ اس میں قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن اپوزیشن نے کہا کہ نہیں، وہ حکومت سے نہیں ملے گی، حکومت نے کہا کہ جی اپوزیشن این آر او چاہتی ہے۔ وہ بات اتنی الجھی کہ پھر آخرکار ظاہر ہے کہ انٹروین کر کے ہی جس طرح سے وہ پھر قانون سازی بھی سب کو معلوم ہے، تو ایونچولی پھر یہ پوائنٹ تو بڑا ویلڈ لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو سیاستدان ہیں یہ آپس میں نہیں پھر نیگوشیٹ کر پاتے۔ یہ کیسے ویلڈ لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نیشنل ایشو ہے۔ اگر چلیے آپ شروع کریں نا 2015 میں، اگر گورنمنٹ، اگر اپوزیشن اس وقت کہتی یہی اپوزیشن کو کہ تمہارے اسپیکر ہمیں نہیں چاہتے، ہم نہیں بیٹھتے تمہارے ساتھ، وہ رسپانسبل پوزیشن ہوتا، وہ کوئی ٹھیک بات ہوتی؟ الیکشنز نہ ہو اس لیے کہ آپ کا اسپیکر ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے؟ بھائی آپ کا کانسیپٹ کیا ہے اسپیکر کا؟ آپ کو پتا ہے کوئی اور آدمی نہیں ہے نیشنل ایشوز پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو لائے ایکسیپٹ اسپیکر۔ اس کا ایک نیوٹرل رول ہوتا ہے۔ کیا یہ نیوٹرلٹی اسپیکر نے اس ایشو میں تمہارے نہیں کیا ہے؟ آپ نے تو بیٹھا ہی نہیں ہے، بیٹھنے کے پہلے آپ کہہ دیتے ہیں ایگزیکٹلی، میرا بھی یہی پوائنٹ ہے۔ بالکل، میں بھی یہی بات، اتنی بڑی نیشنل ایشو پہ، اتنی بڑی نیشنل ایشو پہ۔ اور دوسری بات ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یار پارلیمنٹری سسٹم ہے کیا۔ اگر آپ نہیں چاہتے پارٹی کا آدمی اسپیکر الیکٹ ہو تو کیوں نہیں آپ اگری کرتے کہ انڈیپینڈنٹ پارٹی سے اسپیکر آنا چاہیے؟ وہ بھی آپ نہیں کہتے ہیں۔ اٹ از فولش ٹو بوائیکاٹ الیکشنز۔ یہ الیکشنز ہوں گے، اگر اب نہیں ہوئے، کانسٹیٹیوشن نہیں چینج ہوا، 3 مہینے بعد ہو جائیں گے، ہوئیں گے ضرور۔ اور اگر آپ نہیں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لوگ الیکشن بوائیکاٹ کا انہوں نے نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میٹنگ میں نہیں جانا، وہ میٹنگ میں جانے سے انہوں نے اعتراض کیا۔ الیکشن بوائیکاٹ کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ ارے یار کیوں نہیں جانا؟ کیا کیا؟ کیا بوائیکاٹ نہیں کرتے الیکشن مگر اس میٹنگ پہ نہیں جانا؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کو موقع ہے تو کہنے کہ ہم فیئر الیکشنز کر رہے ہیں، وہ بھی موقع کھو دو، مانے ڈونٹ گو دیر اور انشور کہ یہ الیکشنز فیئر ہوں۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ دوسری بات میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں سچویشن۔ ڈوگراز اپنے فورسز بھیجتے تھے گلگت بلتستان میں ٹریبیوٹ لینے کے لیے، مانے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، مگر ڈوگرا کا قانون گلگت بلتستان میں نہیں چاہتا۔ تو کیا تھا وہ؟ ایک لحاظ سے ان کے جو فورسز جاتے تھے اور ان سے پیسے نکالتے تھے مگر ان کا قانون نہیں۔ تو جب پارٹیشن ہوا
اور گلگت بلتستانی کہنے لگے ہم پاکستان کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں، آپٹ کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان ان کی آپشن کو ایکسیپٹ کر لیا، مگر کیوں کہا کہ نہیں مگر پھر بھی آپ جموں اینڈ کشمیر کی بلانگ کریں، اس لیے کہ ہم کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں، جب پلیبسٹ ہوگا ان کا ووٹ ہم استعمال کریں گے اور ووٹ ملیں گے پاکستان کو، تو ہم نے کچھ نہیں کہا اگر تم سمجھتے ہو جموں اینڈ کشمیر جیسے انڈیا سمجھتا ہے جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے، ہم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا، مگر یہ ایکچولی میرے تھنگ یہ تھا انڈیپینڈنٹ، اس لیے کہ جب آپ کا قانون ڈوگرا کا قانون جب ادھر نہیں لاگو ہوتا تھا اور صرف ٹریبیوٹ لیتے تھے، اٹ مینز کہ کوئی اسپیشل ارینجمنٹ تھا ان کا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہیں تھا، اور پلیبسٹ میں اگر انڈیا سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ پارٹ آف کشمیر ہے تو ٹھیک ہے، یہ ووٹ جب کریں گے تو ہمارے لیے کریں گے، اس پہ تو میں بھی آتی ہوں کہ کشمیر کاز سے یہ جڑا ہوا کیسے ہے، اس پہ اس کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے، لیکن چونکہ بات تھوڑی سی اس حوالے سے ہو رہی تھی، عمران صاحب جو ہلال صاحب بات وہی کر رہے تھے جو ہم لوگوں نے بات کی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ ابھی میٹنگ میں گئے ہی نہیں اور آپ پہلے ہی کہہ دیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں میٹنگ کریں لہٰذا ہم نے نہیں جانا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ میٹنگ تو تھی ہی اس لیے کہ انتخابی اصلاحات کر لی جائیں تاکہ بعد میں اپوزیشن اس بات کا گلہ نہ کرے کہ جی انتخابات شفاف نہیں ہوئے، دھاندلی ہوئی ہے، تو اس پہلے ہی آپ اپنی ریزرویشنز دور کروا لیتے۔ سمینا آپ کو یاد ہوگا 17 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ بھی ہماری سپریم کورٹ بھی یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے اس کے اختیارات ناکافی ہیں، اس لیے یہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کو اختیارات دینے چاہیے، ان کو حقوق دینے چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے بات کریں گے تو ان کو آپ محروم اپنی سیاست کے لیے آپ عوام کو محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ میرا تو نقطہ نظر اس پہ صرف یہ ہے کہ کیوں آپ اپنے سیاسی سواد کے لیے، اور آپ دیکھیں ان علاقوں میں ہوتا کیا ہے، ہوتا اصل میں یہ ہے کہ اب اپوزیشن کو یہ پتا ہے کہ حکومت کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی ہے، تو عام طور پہ آپ دیکھیں کشمیر میں یا ادھر گلگت میں جو سینٹر میں ہوتی ہے اسی کی گورنمنٹ عام طور پہ وہ جیت جاتے ہیں۔ اب یہ اپوزیشن کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کیونکہ چانسز وہاں ہیں ان کی حکومت بننے کے، تو ہم اس میں یہ جو ہے نا رکھنا ڈال دیں کہ جی یہ ہونا نہیں چاہیے۔ بھئی آپ یا تو آپ نے اتنا وہاں پہ سرو کیا ہو، لوگوں کے لیے اتنے کام کیا ہو وہاں پہ لوگوں، جب آپ کی سینٹر میں گورنمنٹس تھیں تو آپ بھی تو وہاں پہ حکومتیں بناتے رہے، بالکل بناتے رہے ہیں۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ضرور ہونے چاہیے، فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں، وہاں جو جیتے وہ حکومت بنائے۔ یہ کیا ہے کہ بھئی اپنی پسند کی اگر آپ کی حکومت میں میٹھا میٹھا ہاپا پر کروا تو اس کا مطلب ڈنڈے سے یہ والی قانون سازی بھی ہوگی، میں سمجھتا ہوں ڈنڈے سے ہو یا جیسے بھی ہو ہونی ضرور چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کی آپ کی ملکی سلامتی کے لیے ہم بہت، اور پھر آگے اب آپ سی پیک دیکھیں، آپ سی پیک پہ کتنا لڑائی کر رہے ہیں، اور سی پیک میں آپ ان کی بنیادی جو حیثیت ہے گلگت بلتستان پہ اگر آپ کا کنٹرول پراپر نہیں ہوگا تو سی پیک جو ہے وہ کیسے کامیاب ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے ہلال صاحب، سی پیک کے لیے اس کی اہمیت ہے اور یہ ہمیں بھی معلوم ہے، اس بات پہ ظاہر ایمفیسائز کر رہی ہے افواج بھی اور چائنا بھی، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان صوبہ بن گیا پاکستان کا تو اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیسے پہنچے گا بھائی آپ بتائیں تو صحیح نا، کون کہتا ہے کہ نقصان پہنچے گا کاز کو؟ اگر ووٹ پلیبسٹ کا آیا اور یہ اگر کشمیر کے اندر ہوتا تو پھر بھی ہمیں ووٹ ملتا ان کا، ہم تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کیے ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ کشمیر کے ساتھ لگا ہو کہ جب پلیبسٹ ہو یہ مسلمان، یہ لوگ جو ہندوستان سے نفرت کرتے ہیں اور اب اور بھی نفرت کرتے ہیں، یہ ہمیں ووٹ دیں گے، تو نقصان کیسے ہوا؟ دوسری بات آپ کو میں بتاؤں، یہ ہندوستانی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 6000 کلومیٹر ہندوستان کا 6000 کلومیٹر اس کا یہ گلگت بلتستان کا ہم نے چین کو دے دیا ہے۔ چین کے ساتھ جو ہم نے اگریمنٹ کا، کبھی آپ اس کی کہانی پڑھیں، مجھے پتا ہے کیوں، اس لیے کہ نور خان اور آغا شاہی نے وہ اگریمنٹ نیگوشیٹ کیا ہے۔ It is one of the most brilliant agreement۔ وہ ایک اگریمنٹ پہ ہم اور چین کا پورا جو ریلیشن شپ تھا وہ بالکل اتنے فرم گراؤنڈ پہ اسٹیبلش ہو گیا، اور وہ 6000 کا نہیں تھا، وہ ٹیریٹری ایسے جاتا تھا، کوئی ایسے چیز، کچھ ایسے کلیمز آ رہے تھے جو ہم پہنچ نہیں سکتے تھے،
اور ہم نے ان کو کچھ کہا کہ ہاں یہ تو میپ کے بتا یہ تمہاری ٹیریٹری ہے. وہ کہتے تھے مگر تمہارے ٹیریٹری سے اگر ہم نہیں جائیں تو ہم اپنی ٹیریٹری پہنچ نہیں سکتے. تو اس لیے ہم نے ٹھیک کیا تھا. یہ ہندوؤں کا جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ پہ انہوں نے یہ محکمہ اور ہر قسم کا لائن کو کرتے ہیں اور ریلیشن شپ یہ ڈسٹروئی کرتے ہیں ملکوں کے ساتھ, اس لیے کہ ان ریئلسٹک کلیمز لگاتے ہیں. تو ہم نے بڑا ایڈوائزڈلی ہم نے وہ لائن کو ایکسیپٹ کیا. اور اب چین کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے, دیکھیے آپ بیسس کتنا سالڈ ہے. اور سی پیک آف کورس یہ ایک اگریمنٹ تھا جو ریلیشن شپ اسٹیبلش کیا پاکستان اور چائنا کے. سب چیز اس بنیاد پہ بنا ہے. اچھا, لیکن عمران صاحب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے سے, یہ وہ ہے بیسیکلی جیسے 5 اگست کو انڈیا نے کیا کہ جو کشمیر ان کے زیر تسلط ہے انہوں نے اس کو زبردستی اپنے آئین میں جوڑ لیا. اب ہمارا کوئی وہ معاملہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی زبردستی رکھا. سمینا میں بات سن, آپ نے جو الہالی صاحب سے بھی سوال کیا تھا نا, بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے ساتھ ہمارا الحاق کراچی ایکارڈ کے مطابق ہو گیا تھا. اچھا, اور جو اقوام متحدہ کی قرارداد تھی اس میں تو شمالی علاقہ جات کا ذکر ہی نہیں ہے, اس میں گلگت اور ان کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ تو صرف وہاں تک ہے, کشمیر تک. اس لیے کشمیر کو اس کے ساتھ اس طرح سے جوڑا نہیں جا سکتا, اس کا کوئی اس طرح سے ریلیشن نہیں بنتا. لیکن اس کا یہ تاثر صرف ایک ذہنی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں علاقے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان وہ ہمارے پاس ہیں, اور آکیوپائڈ کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے. تو یہ ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ قبول کر لی ہے ایسی. یہ تو وہاں پہ تو انہوں نے زبردستی کی ہے. آپ اس بات کو سمجھے کہ انڈیا نے تو زبردستی کی, اور آپ اگر ہندواتا کی بات کریں تو وہ تو پورے بڑے صغیر کو, وہ صرف کشمیر کو یا گلگت بلتستان کو اپنا حصہ نہیں, وہ تو پورے بڑے صغیر پہ اپنا حق جتاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں پورا پاکستان ہی ہمارا ہے. ان کی بات چھوڑ دیں, وہ تو فاسسٹ گورنمنٹ ہے. ہندوتا کا تو پرچار ہی کچھ ہو رہا ہے. جو حقائق کی بات ہے, حقائق کی بات یہ ہے, آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ گلگت بلتستان کی اپنی اسمبلی نے یہ قرارداد پیش کی ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ پاس کر چکے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا صوبہ بنایا جائے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس وقت پہلے آپ نے خود الحاق کیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب آپ صوبہ بھی بننا چاہتے ہیں, اور پھر آپ کا کراچی کارڈ جو ہوا تھا جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا, کشمیر بالکل الگ ہے, یہ گلگت بلتستان کا ایشو بالکل الگ ہے. اس میں اب ہمارے سیاستدانوں کو تھوڑی سی سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آسان طریقے سے یہ سارے مسئلے حل کر لیں جس سے ملک کو, ملکی سالمیت کو فائدہ ہو. الہالی صاحب پھر اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اب نیشنل اسمبلی میں اس کی سیٹیں بھی مختص ہوں گی, صوبائی اسمبلی بھی اس کی اسی طرح سے پراپر بنے گی, پہلے بھی ہے لیکن جیسے باقی صوبوں کی ہے. تو یہ پھر معاملات کیسے حل ہوں گے جب اپوزیشن اور حکومت بیٹھنے کے لیے ساتھ ساتھ تیار نہیں ہے؟ آرمی چیف بیٹھتے ہیں تو اس میں وزیر اعظم نہیں ہوتے, اب اپوزیشن اسپیکر کے پاس نہیں جا رہی. نہیں دیکھیے, سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن اور آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی بات نہیں ہے. یہ تھا موقع جب یہ ملے, کرٹسی اسپیکر دونوں طرف ملیں اور دے کم ٹو این اگریمنٹ. اگر یہ نہیں آنا چاہتے ہیں تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, الیکشنز ہوں گے. دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بنے گا, یہ ایک صوبہ بنے گا اس لیے کہ ادھر کے لوگوں کی یہ خواہش ہے. اور یہ اس لیے نہیں بن رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے فاٹف کے اوپر, وہ یہ اسد کیسر کو نفرت کرتے ہیں, وہ مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. ارے بھائی اگر تم اس کو نہیں مانتے ہیں تو اگر ہر گورنمنٹ یہ سٹانس اڈاپٹ کرے کہ اس لیے اسپیکر پارشل تھا ایک ووٹ پہ, ہم اس کی کوئی بات ان فیوچر سنیں گے نہیں, ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کریں گے, ہم اس کو بوائیکاٹ کریں گے. یو کانٹ میک دس سسٹم ورک. یہ تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن عمران صاحب اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے, یہ صرف اور صرف, ہاں یہ آپ کی اچھی تجویز ہے ویسے الہالی صاحب, لیکن عمران صاحب اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پھر سینٹ انتخابات تک یہ معاملہ لٹک تو نہیں جائے گا؟ نہیں, اب میں آپ کو بتا دوں, اصل آپ دیکھیں نا کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی تو اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت میں سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. وہ سرتاج عزیز کمیٹی بھی اس وقت یہ ریکمنڈیشن دے چکی ہے کہ گلگت بلتستان کو الگ سے صوبہ بنایا جائے. اور یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ, اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں الہالی صاحب آپ بھی نوٹ کر لیں گے, سیاست کچھ نہیں ہوگی.